السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال ہے، وراثت میں بیٹیوں اور بہنوں کو بے دخل کیا جاتا ہے یا انہیں اگنور کیا جاتا ہے؟ اسلام اور شریعت کے مطابق ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت ایک اہم ترین مسئلے کی طرف آپ نے توجہ مبذول کرائی ہے۔ جی بالخصوص ہمارے معاشرے میں تو یہ بہت بڑی ایک صحیح بات یہ ہے کہ افریط کی سی صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے، اور یہ بھیانک صورت ہے جی کہ ہمارے علاقے میں بالخصوص ٹرائبل ایریاز میں اس کی بہت بڑی خامی ہے اس چیز کی۔ جی اللہ رب العزت نے واضح طور پر قرآن مجید میں ہر ایک کے حصے بیان کر دیے ہیں۔ جی اللہ رب العزت فرماتے ہیں للذکر مثل حظ الانثیین، جو مرد ہیں اس کو دوہرا حصہ ملے گا، اور جو عورت ہے اس کو اس کی نسبت آدھا حصہ ملے گا۔ جی تو مرد کو پورا ملے گا اور عورت کو اس کی نسبت آدھا ملے گا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ مردوں کو وہ پورا بھی کفایت نہیں کرتا، اور وہ عورتوں کے اس آدھے حصے پر بھی اپنا وہ غصب کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ جی ایسی تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اتنا کلیئر یہ بات کی ہے کہ تلک حدود اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کی حدیں ہیں، باؤنڈری ہے اللہ کی، اچھا یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ اور پھر وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، یہ جو بندہ اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے نا، وہ ظالم لوگ ہیں۔ اچھا اللہ کی حدوں کو توڑنے والے لوگ وہ ظالم ہیں۔ اللہ اسی آیت کے بعد اللہ رب العزت نے یہ وراثت کے مسائل بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، یہ اللہ کے احکامات ہیں، یعنی بیٹی کو اتنا دیا جائے، بیٹے کو اتنا دیا جائے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے مال کو تقسیم نہیں کرتا، تو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی حدوں سے تجاوز کرتا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے بندوں کو اللہ رب العزت جہنم میں داخل کرے گا، اللہ اکبر، خالداً فیہا، نعوذ باللہ۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب ہمیشگی کا معنی تو خیر ایک اور کیا جاتا ہے، یعنی مقصد طویل مراد ہے یہاں پہ، کہ لمبا عرصہ جہنم میں رہیں گے۔ جی تو یہ ایک واضح بات ہے اس میں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جو بندہ کسی وارث کا میراث کاٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا میراث جنت سے کاٹ لیتا ہے۔ جتنا حصہ وہ وارث کا کاٹتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا حصہ اس کا جنت کا کاٹ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو دوسری بات اس سلسلے میں ایک اور بھی میں یہاں گزارش کروں گا کہ بعض اوقات وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ تو خود دے دیا اس نے۔ جی اصل میں ہماری معاشرتی برائیوں کی وجہ سے اور معاشرتی اقدار کی وجہ سے بیٹیاں یا بہنیں بیچاری مجبور ہوتی ہیں ایسا کرنے سے۔ پچھلے دنوں ہمارے ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ آخر ایسا کیوں نہیں ہوتا، کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی بھائی چھوڑ دے اپنی بہن کے لیے کہ میرے پاس بہت مال ہے لہٰذا آپ اس کو لے جائیں، ایسے آپ نے میرے خیال میں ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا۔ آپ اور بہنیں کافی ساری چھوڑ دیتی ہیں، جی ایسی تو یہ جذبہ ذرا بھائی پیدا کریں نا بہنوں کے لیے، جی جی تو پھر پتہ چلے۔ صحیح ہے۔ تو پہلی بات یہ تھی، جی اور دوسری بات یہ تھی یہ ہے کہ بعض اوقات وراثت کی تقسیم میں بہت زیادہ تاخیر کی جاتی ہے۔ اچھا اس طرف بھی میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا۔ دیکھیں وراثت کی تقسیم کا وقت کون سا ہے، اس سلسلے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ وراثت کی تقسیم کے لیے 3 چیزیں جب ثابت ہو جائے تو وراثت تقسیم کر دی جائے۔ اچھا پہلی چیز یہ ہے کہ یہ پتہ چل جائے کہ بندہ فوت ہو چکا ہے، اچھا گمشدہ آدمی ہے، مل نہیں رہا، سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، ٹھیک، تو اس کے لیے تو وہ حکم نہیں ہے، کنفرم ہو جائے کہ آدمی فوت ہو گیا ہے۔ بہت ہو گئی۔ دوسری چیز یہ کنفرم ہو جائے کہ اس کا مال موجود ہے، اچھا مال موجود ہے، بندہ فوت ہو گیا، مال موجود ہے۔ صحیح، اور تیسری بات یہ کہ یہ پتہ چل جائے کہ اس کے ورثاء بھی موجود ہیں۔ ٹھیک، بس اس کے بعد پہلا کام وفات کے بعد اس کی وراثت کو تقسیم کر دو، وہ جلد از جلد۔ جلد از جلد، پہلی فرض تجہیز تکفین کے بعد تدفین کے بعد۔ وہ کچھ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی 6 مہینے نہیں ہوئے، نہیں 1 سال نہیں ہوا، کیوں اس کے لیے تو پھر اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اسی طرح اب یہ معاملات کو ڈیلے کرنا اور تاخیر کرنا یہ بھی ایک طریقہ ہے کسی کا حق مارنے کا، صحیح ہے نا۔ اچھا ہمارے ہاں تو ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں کہ ابھی تو فوت ہوئے، ابھی تمہیں کیا جلدی ہوگی۔ یہ ایموشنل بلیک میلنگ ہوتی ہے، باقی اس کی آپ کی بات صحیح ہے، اور یہ اس کی قطعاً شریعت میں اجازت نہیں ہے تاخیر کرنے کی۔ ٹھیک، اچھا ہوتا کیا ہے، اور ہمارے ہاں دیکھیں نا ہمارا نظام معیشت جو ہے وہ اسلامی نظام معیشت نہیں ہے۔ بے شک ہماری جو کرنسی ہے آپ دیکھ رہے ہیں وہ روز بروز ڈی ویلیو ہو رہی ہے۔ جی، یعنی اگر آپ کے پاس آج آپ نے دیکھا ہے کہ بندہ فوت ہو گیا ہے اور اس کی بیٹی کا حصہ بنتا ہے 5 لاکھ روپے، جی،
آپ اس کو 2 سال کے بعد جا کے دیں اچھا تو 5 لاکھ کی روپے کی وہ ویلیو تو نہیں ہوگی. ایسی ہے. یعنی آپ 2 سال آپ اس کے پیسوں سے بھائی جو ہیں وہ کاروبار کرتے رہیں یا اس کے پیسوں کے ساتھ وہ تجارت کرتے رہیں یا اس کے پیسے سے منفعت حاصل کرتے رہیں اور 2-3 سال کے بعد سرخرو بھی ہو جائیں کہ ہم نے بہن کو دے دیا ہے. جی اور یہ واقعی آپ کی بات صحیح ہے. میں نے پہلے بھی یہ سنا تھا کہ جب وراثت کا جب ٹائم آیا اس وقت تو نہیں دیا, تقریباً 5 سال بعد وہی قیمت دی جو 5 سال پہلے تھی. اب وہ حالانکہ اس کی قیمت بڑھ گئی تھی. اچھا اگر اب وہ بہن یہ مطالبہ کرے جی میرے تو اتنے تھے جی اب تو اس کی ویلیو یہ ہے تو پھر اس کے اوپر فتویٰ لگائے گا دیکھیں یہ سود لیتی ہے ہم سے, ہمارے پاس تو والد اتنا چھوڑ کے گئے تھے اب یہ ہم سے اتنا لینا چاہتی ہے. تو بہرکیف وراثت کے اندر تاخیر کرنے کی شرعاً کسی قسم کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جو بندہ کسی وارث کا جو بندہ کسی کی زمین ایک بالشت قبضہ کرنا ہے جی کسی کی ایک بالشت زمین قبضہ کرتا ہے تو ناحق لیتا ہے تو 7 زمینوں کے طوق اس کے گردن میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پہنائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان حد بندیوں میں رکھے جو حد بندیاں اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی ہیں اور وہ اللہ کی حدیں ہیں انہیں نہیں پھلانگنا چاہیے. انشاءاللہ آمین. جی جزاکم اللہ خیر. تو یہ ہمارے سوال کا جواب تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.